إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ وہم نوالہ و جل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے سورہ البروج کی ابتدائی چند آیات طیبات کی تلاوت کی ہے۔ انہی آیتوں کی تفسیر میں جو ایک واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، وہ آپ کے سامنے
پیش کرنا ہے۔ یہ اصل میں جو ہمارا موضوع شروع تھا کہ وہ بچے جو اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے انہوں نے کلام کیا، اس میں سے یہ آخری واقعہ ہوگا۔ ایک واقعہ ویسے فرعون کو کنگھی کرنے والی مشاطہ فرعون جس کو کہتے تھے، اس کا بھی ایسا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ بھی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، اللہ کو ماننے والی تھی۔ فرعون کو نہیں پتہ تھا اور فرعون کی بیٹی کو پتہ تھا، تو اس نے شکایت لگائی کہ یہ عورت جو ہے یہ تو آپ کو خدا نہیں مانتی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا الہ اور معبود مانتی ہے۔ تو اس عورت کے پاس ایک بچہ تھا دودھ پیتا ہوا، تو فرعون نے یہ ظلم کیا کہ کھولتی ہوئی دیگ کے اندر، یعنی تیل کی بھری ہوئی دیگ جس کے نیچے آگ جلا کر جب تیل کھولنے لگا تو اس نے وہ بچہ اس میں پھینک دیا۔ تو بچے نے دیگ کے اندر کلام کیا اور اپنی ماں کو کہا کہ جس کو اس نے ہمارے لیے جہنم بنایا ہے، یہ جہنم نہیں بلکہ یہ تو جنت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر بھی اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ستم کیے جاتے تھے۔ اب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا اگر قصور ہے تو ان کے والدین کا ہے بچوں کو کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، ایسا معاملہ کرنا۔ آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی بچے اگر مانگتے ہیں تو پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے کہ کیوں مانگتے ہو، والدین کو بلا کے بات پوچھ کرتی ہے کہ بچوں کو تعلیم دو، اسے بھیک نہ منگواؤ۔ بچے اگر اسکول نہیں جاتے تو پھر بھی والدین کی بات پرس ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کسی بچے کو مار رہا ہو تو کئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، اور لیکن جب بادشاہ ایسے ظلم کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کو کون سمجھائے، اور بادشاہ بھی فرعون جیسا جس نے موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں وہ مروا دیے تھے کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اس کے جادوگروں نے بتایا تھا کہ جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے ڈر سے اس نے لاکھوں بچے مروا دیے تھے۔ لیکن جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جب اللہ بچانے والا ہو تو مٹا کون سکتا ہے؟ یہ آخری واقعہ جو ہے یہ سورہ بروج کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ مجھے قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا دن، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور گواہ کی قسم اور جس پر گواہی دی جائے گی اس کی قسم، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، قتل ہو گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے کھائیاں بنانے والے، خندقیں بنانے والے۔ یہ بادشاہ وقت جو ہے وہ خندقیں بناتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جن کو بادشاہ نے خندقوں میں ڈالا، جن کو جلایا، ان کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قتل ہو گئے، وہ مر گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، بلکہ جو بادشاہ خندقیں بناتا تھا وہ اور اس کے کارندے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دین کے لیے جو جان قربان کرتا ہے نا وہ تباہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی نگاہوں کے اندر تو
لوگ تو کہتے ہیں نا یزید جیت گیا اور امام حسین نعوذ باللہ ہار گئے، لیکن حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یزید پر آج بھی لعنتیں برس رہی ہیں اور امام حسین پر آج بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ شہید نگاہوں سے اوجل ضرور ہوتا ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان ضرور کرتا ہے، لیکن لاکھوں لوگوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا جاتا ہے۔ جیسے ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، خود جل جاتی ہے لیکن کئیوں کو جلا دیتی ہے۔ لوگوں کی نگاہوں کے اندر سود لینے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر فلا یربو عند اللہ، وہ مال کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ لوگوں کی نگاہوں میں زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نگاہ کے اندر فاولئک ھم المضعفون، ایسے لوگ اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ تو بظاہر دیکھنے میں لگتا ایسے ہے کہ یہ مٹ گیا ہے اور یہ نہیں مٹا، لیکن حقیقت میں تاریخ بتا دیتی ہے، زمانہ بتا دیتا ہے، اور خود اللہ کا قرآن بتا دیتا ہے، جو دین کو مٹانے کے لیے نکلتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے، دین بھی زندہ رہتا ہے اور دین کو زندہ رکھنے والے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ دوسری بات اس واقعے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگی کہ کوئی بھی کبھی اللہ کے دین کا کام کر کے یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے کوئی احسان کیا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اشرف المخلوقات انسان جو ہے ان کو پیچھے چھوڑ دے، اور اللہ چاہے تو گدھوں سے کام لے لے۔ یہ بندے کی اپنی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کے کام کے لیے منتخب۔ آخر حضور پاک کا وہ گدھا ہی تھا نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر صحابہ کرام کے دروازوں پہ جاتا تھا، فلاں کو بلا کے لا، فلاں گاؤں میں جا، فلاں میرے صحابی کو، وہ سیدھا اسی کے دروازے پر جاتا تھا اور سر مارتا دروازے کے ساتھ، اور جب وہ نکلتا تو کہتا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ مطلب ہے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، بندہ خود اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے میرے ذریعے اپنے دین کا کوئی کام لے لیا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ آپ سے نہیں تو ہزاروں لوگ اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو بداں کہ بخدمت بداشتت، کہ اگر تجھے بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے نا تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ یہ تیرا بادشاہ پر احسان ہے کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، یہ تو اس کا تیرے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہزاروں لاکھوں کو چھوڑ کر تجھے اپنی خدمت کے لیے منتخب کیا ہوا۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ وہ چیونٹیوں سے کام لے لے، وہ چڑیوں سے کام لے لے، وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ اب یہ ابابیل کا چھوٹا سا پرندہ کتنا بڑا اللہ نے اسے کام کے لیا ہے کہ سب سے بڑا جانور ہاتھی جو ہے اس کا خاتمہ کرا دیا۔ مچھر سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ہے۔ پہلے ہم پڑھتے تھے نا کہ نمرود کا خاتمہ مچھر نے کیا، لوگ کہتے تھے مچھر کیسے ہے، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بندہ، تو مچھر، اب یہ ڈینگی آیا تو پتہ چلا کہ مچھر کیا کام کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ پہلے زمانوں کے جو ہے نا، ہر بادشاہ کے ساتھ ایک بڑا جادوگر اور ایک بڑا نجومی ہوا کرتا تھا، کیونکہ کافر بادشاہ ہوتے تھے تو کافر بندہ ضعیف الاعتقاد بھی ہوتا ہے۔ آج کل تو کئی مسلمان ضعیف الاعتقاد بیچارے بات بات پہ ڈرتے رہتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری کائنات سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شرک پور شریف میں ایک بیل پاگل ہو گیا، تو جب وہ باہر نکلتا تھا تو بازار بند ہو جاتا تھا، کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ آپ ایک دفعہ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ بازار سنسان پڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا، تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا جی وہ جو بیل کھڑا ہوا ہے نا، وہ باولا ہو گیا ہے، اور جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بیل کھڑا ہوا ہے نا، وہ باولا ہو گیا ہے، اور جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بیل کھڑا ہوا ہے نا، وہ باولا ہو گیا ہے، اور جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اس کو مار دیتا ہے۔
تو آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا بیلیا اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کریدا۔ کہتے ہیں اس کے بعد بچہ بچہ اس بیل کو کان سے پکڑ کر کوئی ادھر لے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے جا رہا ہے، کبھی کسی کو نہیں کچھ نہیں کہا۔ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جائے کرتی ہے۔ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ تو اپنی گردن اللہ کی تابع داری سے نہ موڑ، پھر دیکھ مخلوق تیری تابع داری میں گردن نہیں موڑے گی، مخلوق تیری تابع ہو جائے گی۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا۔ آج بھی جو بڑے لوگ ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی بابا ہوتا ہے۔ وہ بابا ان کو یہ نہیں کہتا نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، ظلم نہ کیا کرو، وہ کہتا ہے بس مہینے بعد آیا کرو، حساب لگوا لیا کرو میری۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ کوئی بچہ میرے حوالے کر دے تاکہ میرے پاس جو علم ہے میں اس کو سکھا دوں، تو میرے مرنے کے بعد وہ تیرے کام آئے گا۔ بادشاہ نے ایک بچے کو متعین کیا، بچہ جانے لگا، کچھ عرصہ جاتا رہا تو ایک دن نا اس کو کسی نے بتایا کہ یہاں پہاڑ کے اوپر ایک عیسائی راہب، عیسائی پادری جو ہے نا اس کا عبادت خانہ ہے، اور اس دور میں یہ مذہب حق تھا۔ تو بچہ ادھر چلا گیا، چند دن ادھر گیا تو اس کو اس کی تعلیمات اچھی لگی۔ اب وہ سمجھدار بھی ہو گیا، تو اس نے اب فیصلہ کرنا تھا کہ جادوگر کا دین اچھا ہے یا اس عیسائی پادری کا دین اچھا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ جا رہا تھا تو اس کے سامنے ایک بڑا خونخوار قسم کا جانور جو ہے نا اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ایک روڑا پکڑا اور اس نے کہا اے اللہ، اگر یہ عیسائی عبادت گزار سچا ہے، اس کا دین تجھے زیادہ پسند ہے، تو اس روڑے کے ساتھ اس جانور کا خاتمہ کر دے۔ اس نے روڑا مارا، جانور وہیں پہ مر گیا۔ اس نے جادوگر کی طرف جانے کی بجائے اب عیسائی پادری کے پاس جانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے جو مصاحب تھے، اس کے وزراء، امراء وغیرہ، ان میں سے ایک بندہ نبینہ تھا۔ یہ بچہ جو ہے نا اس واقعے کے بعد مستجاب الدعوات بن گیا، جس کے لیے دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا اور وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ چنانچہ وہ نبینہ جو بادشاہ کا مصاحب تھا، اس کو پتہ چلا تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میری دعا کر، اللہ مجھے آنکھیں واپس کر دے۔ اس نے دعا کی، اللہ پاک نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ آنکھیں کیسے واپس ہوئی ہیں؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے واپس دی۔ اس نے کہا میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے؟ تو کدھر جاتا ہے؟ تو کس نے تجھے بتایا کہ تیرا کوئی رب ہے میرے علاوہ؟ تو اس نے بچے کا نام لیا، بچے کو بلایا تو بچے نے وہ عیسائی پادری کا نام لیا۔ چنانچہ اس کو بھی بلا لیا گیا۔ بادشاہ نے بڑا سمجھایا کہ واپس آ جاؤ اپنے دین پر، لیکن کوئی بھی نہ مانا۔ تو اس نے عیسائی پادری کو بھی بڑی اذیت ناک موت کے ساتھ مروا دیا، اور اس اپنے مصاحب کو بھی اس نے مروا دیا۔ اب بچے کی باری آئی۔ اب یہ آپ کو بتانا ہے کہ بچہ تھا، لیکن اس بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے میں اس پورے علاقے پر اپنے دین کو غالب کر دیا۔ کیسے؟ بادشاہ نے بچے کو سمجھایا اور کہا کہ تو دین میں واپس آ جا، جس دین میں پہلے تھا۔ بچے نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ اعلان کر دو، اور جتنی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے اکٹھی کرو، اور اس بچے کو پہاڑ کے اوپر لے کر چڑھو، اس کے ساتھ بھی ہزاروں سینکڑوں لوگ جاؤ، اور چوٹی پہ جا کے اس کو نیچے گرا دو، تاکہ جو اس کو ماننے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ جو بادشاہ کی بات نہیں مانے گا اس کا کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اور بچے کو بھی سجدے میں جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ ایسے کیا گیا، بچے کو اوپر لے کر جایا گیا۔ جب سارے اوپر چڑھ گئے، اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا، اس میں لرزہ پیدا ہوا،
سارے گرے، سارے مر گئے اور بچہ صحیح سلامت رہا۔ پھر بادشاہ کے پاس بچے کو لے جایا گیا تو بادشاہ نے ایک دوسرا طریقہ سوچا۔ اس نے کہا کہ اب کشتی میں اس کو بٹھاؤ اور بہت سارے لوگ کشتی میں بیٹھ کے اس کو درمیان میں بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان میں لے جا کر اس کو غرق کر دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ جب کشتی درمیان میں گئی تو اللہ نے ایک ایسی لہر بھیجی کہ سب غرق ہو گئے اور بچہ بچ گیا۔ بچہ پھر بادشاہ کے پاس لایا گیا تو بچے نے کہا کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ کہا مارنا چاہتا ہوں۔ اب بچے نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ بچے کا یہ تھا کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ کبھی بندہ دیکھنے میں لگتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ کل ایک میسج آیا بڑا شاندار، تو ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ دیکھو بھائی، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کون لوگ باہر نکلتے ہیں؟ تندرست کے بیمار، وہ جن کی ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں، یا جو معذور ہوتے ہیں ہاتھوں پاؤں سے، وہ نکلتے ہیں باہر؟ تو سب نے کہا جی جو تندرست ہوں وہ باہر نکلتے ہیں۔ تو اس نے کہا مولانا خاتم حسین صاحب جو ہیں جب تندرست تھے تو کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ، کوئی کارنامہ ہی نہیں کیا، اور جب معذور ہو گئے تو اب پوری دنیا میں ان کے نام کی دھوم بچی ہوئی ہے۔ اب حکمران بھی ان کا نام سن کر ڈرتے ہیں، اور انڈیا والے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے جو ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر ساری دنیا کو ڈرا کے چلا گیا۔ تو بچے نے کہا اچھا اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے تو پھر طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں کیسے مر سکتا ہوں۔ تو مجھے کسی درخت کے تنے کے ساتھ پھانسی پہ لٹکا اور تیر یہ کہہ کہ مجھے مار، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس بچے کا پالنے والا ہے۔ اب بادشاہ کو نہیں پتہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ بچے نے کہا تھا دنیا ساری اکٹھی کر تاکہ جو پہلے مایوس ہو گئے ہیں وہ اب تماشا دیکھ لیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، تیرا کام ہو جائے گا۔ چنانچہ بڑی دنیا اکٹھی ہوئی اور بچے کو لٹکایا گیا، اور بادشاہ نے یہ کہہ کر جب تیر مارا تو بچہ جو ہے وہ تو شہید ہو گیا، لیکن سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ بادشاہ نے سارا زور لگایا اور بچے کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور بچے کے خدا کا نام لے کر جب تیر چلایا گیا ہے تو کام ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے دین پر ہوگا اس کا کام ہو جائے گا۔ تو سارے دیکھنے والے جو تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ کو اور بھی جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ بادشاہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ساری عوام کو بھی مارنا پڑے تو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری حکومت بچ جائے، ملک کا کچھ رہے یا نہ رہے۔ اب اس نے قتل اصحاب الاخدود، قرآن پاک میں جو ہے اس نے خندقیں بنائیں، کھائیاں بنائیں، اس میں آگ جلائی، اس میں اوپر دیگیں رکھی، گڑا رکھے، تیل رکھا، اور جو بھی اس کو رب نہیں مانتا تھا اس کو ڈالتا گیا، آگ میں، خندقوں میں ڈالتا گیا۔ انہی میں سے ایک عورت جس کی گود میں بچہ تھا، جس کا واقعہ حضور پاک نے بیان کیا ہے، عورت کی گود سے بچہ لیا گیا اور اس کو جلتی آگ میں پھینکا گیا، اور چیخیں مار کر رو رہی تھی۔ تو بچہ اندر سے بول کر کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے اندر آ مادر کے من ایجا خوشم، گھرچہ در صورت میں آنے آتشم۔ اے میری اماں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو چھلانگ مار، اس آگ کے اندر آ جا، جو اس نے جہنم بنایا ہے اللہ نے اس کو جنت بنا دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، جو بھی اس آگ میں آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت عطا فرما دے گا۔ اندرا مادر کے ببی برہان حق، تاببینی عشرت خاصان حق، کہ یہ آگ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سچائی کی دلیل ہے، اور جو اس میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ
دکھا دے گا اور اس کو کفر سے بچا کر اسلام کا علمبردار بنا دے گا۔ مولانا روم نے بڑے مزے لے کر بہت سارے اشعار کے اندر یہ واقعہ جو ہے یہ لکھا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے بڑے شاندار نتائج بھی اس کے نکالے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی انہوں کی کانڈ نہیں لگن دیتا۔ ہاں جی، مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطیب پاکستان تھے، وہ واقعات اس طرح کے بیان کر کے کہتے تھے، میرے آقا پہ جو جان فدا کرتے ہیں میرے آقا پھر انہیں کچھ تو دیا کرتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا ہوتا ہے ظاہر بات ہے جو خدمت گزار ہے وہ اس کو دیتا ہے نا انعام کے طور پر، اور حضور کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے، جو انگلی اٹھائیں تو ٹکڑے ہو کر چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ آ جائے، جو اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، جو مصلی امامت پہ کھڑے ہوں اور ہاتھ آگے بڑھائیں تو کہیں کہ جنت میرے سامنے لائی گئی اور میں چاہتا تھا کہ گچھا توڑوں تو قیامت تک کھاتے رہے تو ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے کہا پھر غیب کی بات ہے، غیب ہے۔ جو سب جن کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہے، جو ان کے دین کا کام کریں گے، جب پہلے نبیوں کے دین کا کام کرنے والے اس طرح کے بچے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں سے محروم نہیں کرتا، تو حضور تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور یہ امت تو سارے نبیوں کی امت سے افضل امت ہے، اور یہ دین تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ جو بھی دین کا جتنا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے اور عطاؤں سے اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے جتنا کر سکتا ہے مالی طور پر یا مطلب خدمت کے طور پر یا دوسروں کو سکھ پہنچا کر یا دکھوں سے بچا کر، یا یعنی ہزاروں راستے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے، ایک راستہ نہیں ہے، ہزاروں فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ اگر گھر سے چلتا ہے نا تو 40 نیتیں کرتا ہے، 40۔ پیاسا ملے گا پانی پلاؤں گا، بھوکا ملے گا کھانا کھلاؤں گا، راستے میں کوئی کانٹا روڑا وغیرہ ہوگا اس کو ہٹا دوں گا، کوئی ننگا ملے گا اس کو کپڑا پہنا دوں گا، کوئی بزرگ ملے گا تو اس کی رہنمائی کر دوں گا، کوئی نبینا ملے گا تو اس کو راستہ، یعنی 40 نیتیں کرتا ہے۔ اس امت پر تو اللہ ہے ہی بڑا مہربان، پہلی امتیں نیکی کرتی تھی تب ان کو ثواب ملتا تھا، یہ امت جو ہے نیکی کی نیت کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک ثواب پکا کر دیتا ہے، اور جب نیکی کرے تو پھر 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 7، 700، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بھی عطا فرما دے۔ تو ایک تو نیت اپنی ٹھیک رکھنی ہے، کیونکہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے، اور صرف نیت ہی نہیں کرنی، پکا ارادہ بھی کرنا ہے کہ اللہ مجھے موقع دے گا تو میں کوئی نہ کوئی روزانہ ضرور اچھا کام کروں گا اور مخلوق کی خدمت کروں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔